جناب عبد الرحمن خان رضوی مہاراج گنج سے عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظام شریعت میں ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، درود شریف پڑھنے والے پر تم نے کیوں سجدہ سو واجب بتایا؟ عرض کی، اس لیے کہ اس نے بھول کر درود پڑھا۔ حضور نے اس جواب پر تحسین فرمائی۔ اس واقعے کے مطابق حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد جان بوجھ کر درود شریف بھی پڑھے تو کیا سجدہ سو واجب نہیں ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے جو واجبات ہیں وہ بھولے سے چھوٹ جائیں تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے کی جاتی ہے، اور جان بوجھ کے کوئی ترک کرے تو سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی، بلکہ اگر وقت رہے تو اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔ یہی حکم ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا اور دیگر فقہائے حنفیہ کی طرف سے۔ وہ جو واقعہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پوچھا کہ تم درود شریف پڑھنے پر سجدہ سہو کا حکم کیوں دیتے ہو؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا بھولے سے پڑھا اس لیے۔ تو وہ ایک واقعہ ہے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جان بوجھ کر کے پڑھیں گے تو اس کی اجازت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے پڑھے تو وہ غیر محل میں پڑھے گا، کیونکہ قاعدہ اولیٰ میں صرف اتحیات پڑھنے ہی کا حکم ہے، اور جو نماز رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کو نسل بعد نسل ملی ہے، اس میں تشہد پر اضافہ نہیں کرنا ہے، چاہے اذکار خیر کے ذریعے ہی یا اسماء الہیہ یا قرآن پاک کی تلاوت ہی کے ذریعے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ایک موقع محل ہوتا ہے، اجازت نہیں ہے کہ سجدے میں کوئی تلاوت کرے، اور اسی طرح سے درود پاک کا بھی پڑھنے کا ایک موقع محل ہوتا ہے، اجازت نہیں ہے کہ چند ایسے مقامات پہ جہاں پہ اس کی گنجائش نہیں یا وہ محل نہیں ہے وہاں پر کوئی درود شریف پڑھے۔ تو جو بے محل درود شریف پڑھے گا، بھولے سے تو چھوٹا گناہ ہوگا، چھوٹی بات ہوگی، اور جان بوجھ کر کرے گا تو پھر بڑی بات ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کاروبار کرے، اپنا کپڑا بیچنے کے لیے درود شریف پڑھے، اور درود شریف پڑھ کے یہ دکھائے کہ میں بالکل سچا ہوں اور میں زیادہ نفع نہیں کماتا، تو کاروبار کو رن کرنے کے لیے درود شریف پڑھے، اپنے مطلب براری کے لیے درود شریف پڑھے، تو یہ سب غیر محل میں درود شریف پڑھنا ہوا، یہ ادب نہیں ہوا بلکہ استعمال ہوا اور اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ اسی طرح سے نماز میں جو مقام جس ذکر کا ہے اسی مقام پر اس ذکر کو معتبر قرار دیا جائے گا، اس کے برخلاف دوسری جگہ پہ کیا تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر یہ کہ مختلف افعال کے حساب سے، مختلف احکام کے اعتبار سے جو خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی احکام آئے، ان کے حساب سے کوئی ذکر کہیں دوسرے محل میں ہو گیا تو کوئی ہلکا حکم ہے، کہیں دوسرے محل میں ہو گیا تو کوئی سخت حکم ہے۔ تو یہ ہے معاملہ، لہٰذا قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد اگر کوئی پورے درود شریف پڑھ لے اور جان بوجھ کے پڑھے تو یہ غلطی درود شریف پڑھنے میں نہیں ہے، بلکہ غلطی اس میں ہے کہ درود شریف پڑھ کر کے وہ اگلا واجب چھوڑ رہا ہے، یعنی اس میں تاخیر کر رہا ہے۔ کسی اور وجہ سے وہ واجب چھوڑتا ہے تو بڑی بات ہوتی، وجہ یہ کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف اس وقت میں پڑھ رہا ہے جہاں پہ اسے فوراً ایک واجب کی طرف بڑھنا تھا، تو واجب چھوڑنے کے لیے درود شریف کا کو ذریعہ بنایا، اس نے کتنی بڑی غلطی کی۔ اس لیے اس پہ لازم ہے کہ وہ نماز کا اعادہ کرے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔